بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری صورت کا بیان ہے جہاں پر مبتدا کے خبر کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے قیاساً۔ قیاس کا مطلب ایک ضابطے کا بیان ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مقام میں مبتدا کی خبر کو حذف کر دینا واجب ہے۔ یہ ایک لمبی اور طویل صورت ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جی وہ مقام جہاں پر مبتدا مصدر واقع ہو اور وہ مصدر آگے منصوب ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا ان دونوں کی طرف، اور پھر اس کے بعد اس منصوب الیہ کے بعد حال واقع ہو۔ اب اس کی اصل کیا ہے اور اندر جو ہے وہ یہ جو حال واقع ہے اس کا تعلق کس سے ہے، مبتدا کی خبر کیا ہے، تو اس میں پھر اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلا مذہب کتاب میں ذکر کیا ہے اہل بصرہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو اصل ہے وہ یوں ہے، ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما۔ دیکھیں کتاب میں ہی دیکھ لیں، ضربی زیدن فذهب البصریون الی ان تقدیرہ، بصری لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس کی تقدیر یوں ہے، ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ضربی زیدن یہ بن گیا مبتدا اور حاصل یہ وہ خبر ہے جو یہاں پر محذوف ہے، اذا کان قائما یہ پورا جملہ ہے۔ تو یہاں پر یہ اس ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما سے ضربی زیدن قائما کیسے بنا، ضربی زیدن قائما کیسے بنا، آگے شارح نے یہ بات سمجھائی ہے۔ سب سے پہلے حاصل کو حذف کیا، مثال میں دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ انگلی رکھیں تو اور اچھا ہے۔ ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما میں سب سے پہلے کس کو حذف کیا، حاصل کو۔ کیوں حذف کیا؟ اس لیے کہ یہ جو اذا ہے، اذا ظرف ہے، اذا کیا ہے، ظرف ہے، اور آپ لوگ پڑھ چکے ہو جیسے جار اور مجرور کسی کے متعلق ہوتے ہیں، ظرف بھی کسی کے متعلق ہونا ضروری ہے، اور پھر یہ بھی چلتا رہتا ہے کہ جی ظرف ہے لیکن اس کا جو متعلق ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، یہ عام عربی کلام میں چلتا رہتا ہے۔ لہذا اذا جب آیا تو اس کی دلالت ہے اس بات پر کہ یہ اس تو لازمی طور پر کسی کے متعلق ہوگا، تو لہذا یہ حاصلن کو حذف کر لیا۔ سب سے پہلے کس کو حذف کیا، بولیں، حاصلن کو حذف کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آگے اذا موجود ہے، اذا کی دلالت ہے حاصلن کے اوپر، تو لہذا اذا کی دلالت سے حاصلن کو حذف کر لیا۔ اب ہم نے کیا کر لیا، ایک قرینہ سے ہم نے یہاں پر خبر کو حذف کر لیا۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہوگی۔ اب ہمارے پاس عبارت کیا رہ گئی، ضربی زیدن اذا کان قائما، پھر اس کے بعد اذا کان قائما میں سے اذا کانا کو حذف کر لیا۔ اذا یہ ضرب بھی ہے، شرط بھی ہے، تو لہذا اس کو اذا کو اپنے فعل شرط سمیت حذف کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسے کیوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی اصل میں یہ ہے کہ یہ جو حال اور ظرف ہے ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے تقریباً، حال والا معنی اور ظرف والا معنی کیا ہے، تقریباً ملتا جلتا ہے، قریب ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے اس طرح کی کئی صورتیں پڑھی ہیں۔ لہذا جب آگے حال بھی آ رہا ہے اور ظرف بھی ہے، دونوں کا معنی ایک جیسا ہے، قریب قریب ہے، تو کیا کر لیا، ظرف کو حذف کر لیا۔ اس لیے کہ جب یہی معنی ہم نے قائمن سے حاصل کرنا ہے تو پھر ایک معنی کے حصول کے لیے دو لفظوں کی کیا ضرورت ہے، لہذا کیا کر دیا، اذا اور کانا دونوں کو حذف کر لیا اور قائمن کو رہنے دیا۔ لہذا اب دیکھیں یہ قائمن حال واقع ہے، یہ قائم مقام ہو گیا کس کے، بولو، اذا کانا کے، اور اذا کانا قائم مقام کس کے ہے، حاصلن کے۔ لہذا یہ قائمہ اب قائم مقام کس کے بن جائے گا،
حاصل کے بات سمجھ آ گئی؟ قائمن یہ حال ہے، ہم نے اس کو ظرف کی جگہ پر رکھا، لہذا یہ ظرف کی جگہ پر رکھنے کی وجہ سے یہ حال قائم مقام بن گیا ظرف کے لیے۔ قائمن حال ہے، یہ قائم مقام کس کا بنا؟ ظرف کا، اور ہم نے ظرف کو کس کی جگہ پر رکھا ہے؟ اس کے متعلق کی جگہ پر، تو لہذا یہ درمیان سے حد اوسط کو گرا کر یہ براہ راست حال کس کے ساتھ جڑ جائے گا؟ حاصلن کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو گویا کہ اب یہ قائمن اس خبر کے قائم مقام ہے۔ اور بات وہی آ گئی کہ جی پہلے جواز ہوتا ہے، اور جب کوئی چیز اس کی جگہ پر آ کر کھڑی ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا حذف وجوبی بن جاتا ہے، لہذا اس طرح اب اس کا حذف بھی کیا بن گیا؟ وجوبی بن گیا۔ دیکھو اب ترجمہ دیکھو، سمجھ آ گئی؟ فذهب البصریون، اہل بصرہ اس بات کی طرف گئے ہیں، ان تقدیرہ کہ اس کی تقدیر ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما ہے، کہ میرا زید کو مارنا حاصل ہے جب وہ کھڑا تھا، کھڑے ہونے کی حالت میں۔ فحذف حاصل، تو لہذا حاصل کو حذف کر لیا گیا، کما تحذف متعلقات الظروف، جیسے کہ ظروف کے متعلقات کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے زید عندک، زید ایسا عام چلتا رہتا ہے، یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ فبقی اذا کان قائما، اب عبارت باقی رہ گئی اذا کان ضربی زیدن اذا کان قائما، ثم حذف اذا مع شرطہ، پھر اذا کو اپنے شرط سمیت حذف کر لیا جو کہ حال میں عامل ہے، جو کہ کیا ہے؟ یہ جو کانا ہے، یہ کانا ہی ناصب ہے کس کے لیے؟ قائما کے لیے، تو یہ اس میں عامل بھی ہے اور اس کو جو ہے وہ اذا کی وجہ سے فعل شرط بھی ہے۔ وَأُقِيمَ الْحَالُ مقام الظرف، لہذا آگے کیا کیا؟ حال کو قائم مقام بنا دیا ظرف کے۔ ایسے کیوں کیا؟ لِأَنَّ فِي الْحَالِ مَعْنَى الظَّرْفِيَّةِ، اس لیے کہ حال میں ظرفیت والا معنی ہے، لہذا فالحال قائم مقام الظرف، لہذا یہ حال قائم مقام ہے اس ظرف کے، القائمی مقام الخبر، جو کہ خبر کے قائم مقام ہے۔ فیکون الحال، لہذا یہ حال قائم مقام بن جائے گا کس کے؟ خبر کے۔ فیکون الحال قائما مقام الخبر، لہذا یہ حال قائم مقام بن جائے گا خبر کے۔ تو یہ تو وضاحت ہے کن کی؟ اہل بصرہ کی۔ آگے اس کے اندر اور بھی مذاہب ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام رضی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے وضاحت بیان کی ہے کہ اس کی اصل عبارت ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما ہے، اس میں بہت سارے تکلفات ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ بہت سارے تکلفات ہیں۔ وہ تکلفات کیا ہیں؟ تو وہ تکلفات یہ ہے کہ جی اذا کو آپ نے پورے جملے سمیت حذف کر لیا، اذا حرف شرط ہے، حرف جو ہے وہ ظرف ہے، اور آپ نے کیا کر دیا؟ پورے جملے سمیت اس کو، شرط سمیت اس کو حذف کر لیا۔ ایک تو یہ ایک تکلف کیا آپ لوگوں نے اس میں۔ دوسرا تکلف یہ ہے کہ جی یہاں پر کانا جو ہے اس مقام میں اذا کانا قائما میں، کانا آپ لوگوں نے اس کو تامہ بنایا، اور کانا عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ ناقصہ ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک تکلف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کے اندر معنی جو ہے وہ دونوں کا ظرف کا اور حال کا ایک جیسا ہے، لہذا کیا کر لیا؟ حال کو ظرف کے قائم مقام بنا دیا۔ تو یہ بھی عام طور پر ہوتا نہیں ہے، دونوں کا ترجمہ ہوتا تو ہے ایک جیسا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی حال اور ظرف ہو تو کیا کر لو؟ ایک کو ختم کر کے دوسرے کو اس کی جگہ پر بنا دو، لہذا یہ اس میں تکلفات ہیں۔ امام رضی نے کیا فرمایا؟ یہ جو آپ لوگوں نے اصل نکالی ہے، اس اصل میں بہت سارے تکلفات ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی والذی یظہر لی، وہ بات جو میرے سامنے ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو اصل ہو وہ ہم یوں نکالے، ضربی زیدن یلابسہ قائما، ضربی زیدن، اس کے بعد انہوں نے فعل نکالا یلابسو، کیا نکالا ہے؟ یلابسو۔ اس یلابسو کے ساتھ ضمیر کیا لگانی ہے؟ تو اس ضمیر کا تعلق ہے حال کے ساتھ، کہ جی ہم نے قائمن جو آگے حال واقع ہے، یہ کس سے حال واقع ہے؟ اگر تو فاعل سے حال واقع ہو تو فاعل کی ضمیر لگانی ہے، اگر مفعول کی سے حال بنانا ہو تو مفعول کی ضمیر لگانی ہے۔ لہذا ضربی زیدن یلابسہ قائمن،
یہ یلابسو کے بعد جب ہو ضمیر ہو تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہونا ہے؟ زید کے ساتھ ہونا ہے۔ کس کے ساتھ ہو؟ زید کے ساتھ، اس لیے کہ زید اسم ظاہر ہے، اس کے لیے ضمیر جو ہے وہ غائب کی آئے گی۔ تو یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حال قائمن کا تعلق وہ مفعول بہ سے ہے۔ اگر بالفرض ہم ارادہ یہ کریں کہ یہ آگے جو حال ہے اس کا تعلق متکلم سے ہے، تو پھر یلابسو کے ساتھ ضمیر جو ہے وہ متکلم کی لگ جائے گی، پھر عبارت بن جائے گی کیا؟ یلابسنی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یوں عبارت نکالیں گے، ضربی زیدن یلابسو، آگے ہو یا نی ضمیر لگا دیں گے، اور پھر آگے قائمن حال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی جب ایسے ہو تو یہاں پر پھر ایسے کریں گے کہ سب سے پہلے یلابسو سے ہو ضمیر کو حذف کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ ہو ضمیر کو حذف کر لیں گے۔ ذوالحال کو، اس لیے کہ عام طور پر ایسے ہو جاتا ہے کہ ذوالحال اور حال میں حال کو رہنے دیتے ہیں اور ذوالحال کو حذف کر لیتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی ذوالحال کو حذف کر لیا، اور پھر ایسے کر لیں گے کہ یہ جو یلابسو ہے، کیا ہے؟ یلابسو ہے، ہم اس کو بھی حذف کر لیں گے، اس لیے کہ ایسے بھی چلتا رہتا ہے کہ حال کو ذکر کر کے اس کا جو عامل ہے اس کو حذف کر لیتے ہیں۔ حال کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس کا جو عامل ناصب ہے اس کو کلام سے، تو یہ عام چلنے والی بات ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی تکلف نہیں ہے۔ دیکھ لو ترجمہ۔ قال الرزی، امام رزی نے فرمایا، ھذا ما قیل، یہ جو توجیہ بیان کی گئی، فیہ تکلفات کثیرہ، اس میں تو بہت سارے تکلفات ہیں، والذی یظہر لی، اور وہ بات جو میرے سامنے ظاہر ہے وہ یہ ہے، ان تقدیرہ، کہ جی اس کی تقدیر جو ہے وہ ضربی زیدن یلابسہ قائما سے ہے، اذا اردت الحال عن المفعول بہ، جب تم حال کا ارادہ کرو کس سے؟ مفعول بہ سے۔ مفعول بہ زید ہے تو اس کے لیے ہم نے یلابسو کے ساتھ کون سی ضمیر لگا دی؟ ہو ضمیر۔ وَضَرْبِي زَيْدًا يُلَابِسُنِي قَائِمًا، اور اس کی اصل ضربی زیدن یلابسنی قائمن ہے، یلابسو کے ساتھ یا ضمیر لگا دی، اذا كانت عن الفاعل اولا، جب حال فاعل سے اولا ہو۔ جب حال کس سے اولا ہو؟ حال کو اگر ہم جو ہے وہ فاعل سے بنائیں گے تو فاعل متکلم کی ضمیر ہے، ضربی میں یا ضمیر ہے تو آگے یلابسو کے ساتھ ذوالحال کی ضمیر بھی کیا لگا دیں گے؟ متکلم کی ضمیر لگا دیں گے۔ ثم نقول، پھر ہم کہتے ہیں، حذف المفعول، کہ جی مفعول کو حذف کر لیا، یعنی یلابسو کے بعد جو کیا ہے، جو ضمیر ہم نے لگائی ہے اس کو حذف کر لیا، الذی هو ذوالحال، جو کہ ذوالحال ہے، فبقی ضربی زیدن یلابس قائما، لہذا جب ہم یا ضمیر کو یا ہو ضمیر کو حذف کر لے تو عبارت کیا بن جائے گی؟ ضربی زیدن یلابسو، یلابسہ یا یلابسنی نہیں رہے گا، اب کیا بن جائے گا؟ یلابس قائمن ہو جائے گا، اور ایسے چلتا رہتا ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ ذِي الْحَالِ مَعَ قِيَامِ الْقَرِينَةِ، کہ جس ذوالحال کو حذف کر دینا قرینہ کے قائم مقام کے وقت یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ جیسے تم کہتے ہو ضربت زیدن قائمن، ضربت قائمن، جیسے تم کہتے ہو الذی ضربت قائمن زیدن، اب یہ ضربت ہے، اس کے بعد ہو ضمیر یہاں پر محذوف ہے جو کہ ذوالحال ہے، پوری عبارت یوں ہو جائے گی، الذی ضربتہ قائمن زیدن، تو ہو ضمیر ضربت سے اس کو حذف کر لیا گیا اور قائمن کو اس کے قائم مقام بنا دیا، تو ایسے چلتا رہتا ہے، لہذا حال کو رکھا کس کی جگہ پر؟ ذوالحال کو ہٹا کر۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثم حذف یلابسو، پھر یلابسو کو حذف کر لیا۔ یلابسو کی کیا حیثیت ہے؟ الذی هو خبر المبتدأ والعامل فی الحال، وہ یلابسو جو مبتدا کی خبر بھی ہے اور اس حال میں عامل بھی ہے، تو فرمایا کہ اس کو حذف کر لیا۔ کیوں؟ کیسے؟ فرمایا وقام الحال مقامہ، حال کو اس کے قائم مقام بنا کر، یعنی جو عامل ہے عامل کو حذف کر لیا اور حال کو اس کی قائم مقام بنا دیا۔ جیسے تم یہ کہتے ہو راشدن مہدین، جیسے ایک مثال مشہور ہے، کیا ہے؟ راشدن، اب راشدن مہدین میں کیا ہے؟ اس کی اصل عبارت ہے سر راشدن مہدین، کہ جی تم چلو، سر کا معنی کیا ہے؟ چلو اس حال میں کہ راشدن رشد و ہدایت والی ہو، تو یہ راشدن مہدین صرف حال ہے اور اس کے پورے عامل کو یہاں پر حذف کر لیا گیا ہے۔
فعل هذا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کرنے سے یکونون مستریحین، وہ راحت پانے والے ہوں گے، من تلک التکلفات البعیدۃ، ان تکلفات بعیدہ سے۔ بات سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف دو کام کریں گے، کیا؟ ایک یہ جو قائمن حال ہے اس کا جو ذوالحال ہوگا، جو یلابسو کے ساتھ متصل ہوگا، ہم ایک تو ذوالحال کو حذف کریں گے اور ایسا چلتا رہتا ہے۔ دوسرا کیا کریں گے؟ حال کا جو عامل ہے اس کو حذف کریں گے، اور یہ بھی عام اور چلنے والی بات ہے عربی کلام میں، یہ دو کام کریں گے جو عام عرف میں چل رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو انہوں نے تکلفات کیے تھے کہ جی اذا حرف شر سمیت اس کو حذف کر لیا، اور پھر جو ہے وہ ظرف اور حال کو ایک دوسرے کے قائم مقام بنانے والی بات، کانا کو تامہ اور ناقصہ والی بات، وہ والے تکلفات اب یہاں پر نہیں ہوں گے۔ جی اس مذہب کا بھی پتہ چلا، دو ہو گئے۔ تیسرا وقال الکوفیون، آگے کوفیون کا ایک اور مذہب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یوں فرماتے ہیں ضربی زیدن قائما۔ ابھی تک آپ لوگوں نے حال کو جو جوڑا ہے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ مبتدا کے ساتھ کہ خبر کے ساتھ؟ دونوں صورتوں میں اس کا تعلق خبر کے ساتھ ہی ہے، یا حاصل کے ساتھ ہے یا پھر کس کے ساتھ ہے؟ یلابسوں کے ساتھ۔ انہوں نے جو تقدیری عبارت نکالی ہے وہ یوں نکالی ہے ضربی زیدن قائما حاصل۔ انہوں نے قائما کو حاصل سے پہلے رکھا ہے، پہلے رکھا ہے تو مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تعلق ضربی مصدر سے ہوگا، حاصل سے نہیں ہوگا، تو وہ ایسے کرتے ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے جب حاصل کو حذف کریں گے تو حاصل کو حذف کرنے کے بعد تو اس کا کچھ بھی نہیں بچنا۔ پچھلی دو صورتوں میں ہم نے خبر کو حذف کیا بالواسطہ یا بلا واسطہ، آگے حال قائم مقام کی حیثیت سے تھا، لیکن جب ہم حال کو کیا کر لیں گے؟ مبتدا کے ساتھ جوڑیں گے۔ اب حاصلن کو یہاں پر جب ہم حذف کریں گے تو حاصلن کا تو کوئی بھی وہ یہاں پر قائم مقام نہیں رہا، تو یہ ایک خرابی لازم آئے گی کہ جی یہاں پر کہ خبر کا حذف ہوگا اور بغیر کسی قائم مقام کے ہوگا، کوئی بھی اس کا باقی نہیں بچنا۔ اس وجہ سے یہ بھی اس کے اندر ایک نقص ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جواز کا درجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وجوب کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ایک تو یہ خرابی لازم آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی جب ہم قائمن کو ضرب کے ساتھ جوڑیں گے، جب ہم کیا کریں گے؟ قائمن کو ضرب کے ساتھ جوڑیں گے، تھک تو نہیں گئے؟ قائمن کو کیا کریں گے؟ ضرب کے ساتھ۔ تو ضرب پہلے مطلق تھا، چاہے وہ کھڑے ہونے کی حالت میں تھا، بیٹھنے کی حالت میں تھا، لیٹنے کی حالت میں تھا، دوڑنے کی حالت میں تھا، کوئی قید اس کے ساتھ نہیں تھی کہ جی میرا زید کو مارنا، اب وہ مطلق ہے۔ لیکن جب ہم کیا کریں؟ یوں کہہ دیں ضربی زیدن قائما، میرا زید کو مارنا کھڑے ہونے کی حالت میں، تو اب کیا ہو جائے گا؟ جو مبتدا مطلق تھا اب وہ کھڑے ہونے کے ساتھ مقید ہو گیا۔ اور اہل عرب کے ہاں معمول اور عام عرف یہ ہے کہ وہ اس طرح کے مبتدا کو مطلق رکھتے ہیں، مقید نہیں کرتے۔ تو یہ دو خرابی بصریین کے مذہب کے مطابق لازم آ رہی۔ پہلی خرابی کیا لازم آئی کہ جی حاصل کو حذف کریں گے تو بغیر کسی قائم مقام کے کریں گے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم اس حال کا تعلق مبتدا کے ساتھ بنائیں گے تو وہ مبتدا جس کا عام عرف میں استعمال مطلق ہوتا ہے اب اس کا مقید ہونا لازم آ رہا ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھ وقال الکوفیون، اور کوفیون نے کہا کہ اس کی تقدیری عبارت ضربی زیدن قائما حاصل ہے، بجعل قائما، قائما کو بنانے کے ساتھ، من متعلقات المبتدا، مبتدا کے متعلقات میں سے، ویلزمہم، اور ان کو لازم آ رہا ہے، حذف الخبر، خبر کا حذف کر دینا، من غیر سد شیء مسدہ، بغیر کسی چیز کے اس کے قائم مقام ہونے کے، وتقیید المبتدا، اور اس مبتدا کا مقید ہونا لازم آتا ہے، المقصود عمومہ، جس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ عام ہونا ہوتا ہے، بدلیل الاستعمال، استعمال کی دلیل سے۔ جی کتنے مذہب ہو گئے؟ تین۔ اگلا مذہب یہ ہے جو امام اخفش کا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہاں پر جو خبر ہے وہ حاصل نہیں ہے،
اس کی خبر کیا ہے؟ حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اس کے لیے جو خبر ہے وہ یہی مبتدا والا جو مصدر ہے وہی ہے، جو مبتدا والا مصدر ہے وہ وہی ہے، لیکن بس وہ مضاف ہوگا ذوالحال کی طرف۔ آگے ہم نے قائمن کو جس سے حال بنانا ہے تو وہ قائمن کا جو ذوالحال ہوگا وہ اس مصدر کا کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور وہی یہاں پر وہ خبر ہے، حاصل نہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے اور کوئی تبدیلی نہیں کی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ خبر حاصل نہیں ہے، بلکہ مبتدا میں جو مصدر پایا جا رہا ہے وہی مصدر آگے بطور خبر کے بھی ہے، اور وہ مضاف ہوگا کس کی طرف ہو؟ ذوالحال کی۔ وذهب الاخفش، امام اخفش نے کہا الى ان الخبر، کہ بے شک وہ خبر الذي سدت الحال محلہ، جس کی جگہ پر حال قائم مقام ہوا ہے، مصدر، وہ ایک مصدر ہے، مضاف الی صاحب الحال، جو کہ صاحب حال کی طرف ذوالحال کی طرف ہو مضاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں ضربی زیدن کی اصل ہے ضربی زیدن ضربہ قائما، ضربی زیدن ضربہ قائما۔ جی اگلا مذہب یہ ہے کہ جی بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے وقال بعضهم، ان بعض سے کون مراد ہے؟ نیچے دیکھیں حاشیہ پر اس کی وضاحت بھی لکھی ہے کہ جی ابن درستوی ہے، ابن باشا ہے، یہ لوگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ ایسا مبتدا ہے جس کی خبر ہی نہیں ہے، جیسے مبتدا کی قسم ثانی ہوتی ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اسی طرح یہ بھی ایک ایسا مبتدا ہے جس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ مبتدا فعل کے معنی میں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ مبتدا ایسا ہے کہ اس کے لیے خبر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فعل کے معنی میں ہے، لہذا اس کو خبر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں وذهب بعضهم، یہ ابن درستوی وغیرہ اس بات کی طرف گئے ہیں الی ان هذا المبتدا، کہ جی یہ جو مبتدا ہے لا خبر له، اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، لکونه بمعنى الفعل، اس کا فعل کے معنی میں ہونے کی وجہ سے، اذ المعنی، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ معنی یہاں پر ما اضرب زیدن الا قائما ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ضربی زیدن قائما کا مطلب کیا ہے؟ ما اضرب زیدن الا قائما، کہ جی میں زید کو نہیں مار رہا مگر صرف کھڑے ہونے کی حالت میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ لفظی طور پر تو یہ مصدر ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہاں پر یہ فعل کے معنی میں ہے، لہذا یہ مبتدا ایسا ہے جس کو خبر کی ضرورت ہی نہیں۔